تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، جو آل نبی کا چاہنے والا ہے کہہ دے سبحان اللہ۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ لک الحمد یا اللہ، خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، لقد بلغت الرسالہ وأدیت الامانہ ونصحت الامہ ومحوت الظلم وارشدتنا إلى السنة والجماعة وبك توجهنا إلى ربنا في هذه الساعة، صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك واصحابك یا حبیب رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم، منزه عن شریک في محاسنه فجوهر الحسن فيه غیر منقاسم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سرورام، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے جامع مسجد رضائے مجتبیٰ میں خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور احوال آخرت۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ نے سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ سفر معراج کے قدم قدم پر جو احادیث معراج میں مشاہدات کا تذکرہ تھا ان کے بارے میں گفتگو سماعت کی۔ چونکہ اس معجزہ کے اندر ان گنت معجزات ہیں اور امت کے لیے بہت سے اسباق ہیں، اس بنیاد پر آج کی گفتگو خصوصی طور پر انسان کی زندگی جو آخرت کی تیاری کے لحاظ سے ایک خصوصی موقع ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں آخرت کے جو احوال دیکھے ان کے لحاظ سے امت کو متوجہ کیا تاکہ امت مزید دلچسپی سے اپنی اصلاح کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے۔ اس سلسلہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے جو حدیث مروی ہیں ان میں بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر اور طبری نے اور مجمع الزوائد میں حسمی نے جو ذکر کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم سے ہوا، اتا علی قوم یحسدون الزرع یزرعون فی یوم و یحسدون فی یوم، کہ آپ کا گزر ایسی قوم سے ہوا کہ جو کاشتکاری کر رہی تھی، زراعت کر رہے تھے، لیکن ان کی زراعت دنیا کی زراعت سے، عام لوگوں کی زراعت سے مختلف تھی۔ اس زراعت کا انداز یہ تھا کہ یزرعون فی یوم و یحسدون فی یوم، یعنی ایک دن فصل کاشت کرتے تھے، اسی دن ہی بڑی ہو جاتی تھی، پک جاتی تھی، اور اگلے دن وہ کاٹ بھی لیتے تھے، یعنی ان کو بڑی تیز رفتاری سے فوائد حاصل ہو رہے تھے اور اللہ کی طرف سے انہیں نوازا جا رہا تھا۔ کلما حسدوا عاد کما کان، جو ہی وہ فصل کاٹتے تھے تو فوراً فصل اسی طرح ہو جاتی تھی جیسے پہلے تھی، یعنی وہ اس کی پیداوار بھی حاصل کر لیتے تھے اور فصل بھی اپنی جگہ ویسے ہی برقرار رہتے تھے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جس طرح سوال کی حکمتیں پچھلے جمعہ میں بیان کی، یا جبریل من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں کہ جو اتنے تیز رفتار ہیں اور قدرت ان کا اتنا ساتھ دے رہی ہے کہ فصل کاشت کرتے ہیں فوراً وہ پک جاتی ہے، پھر کاٹتے ہیں تو اسی طرح پھر فصل ہری بھری کھڑی ہو جاتی ہے، ان لوگوں کا کردار کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب میں کہا، ہؤلاء المجاہدون فی سبیل اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا تھا، یعنی ان کو عام لوگوں کے مقابلے میں رب ذوالجلال بہت زیادہ تیز رفتار کر دیتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے ضابطے اور ہیں، ان کے لیے ضابطے اور ہیں۔ عام لوگوں کی فصلیں بڑی دیر سے پکتی ہیں، ان کی فصل فوراً پکتی ہے، اور پھر جس وقت وہ کاٹتے ہیں تو فوراً وہ فصل ہری بھری ہو جاتی ہے اور پھر کاٹنے کے قابل ہو جاتی ہے، پھر کاٹتے ہیں پھر کاٹنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ دوسری حدیث شریف میں یہ ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الشہید ینمو لہ عملہ الی یوم القیامہ، کہ شہید کا عمل قیامت تک نشو و نما پاتا رہتا ہے، یعنی باقی لوگ جب فوت ہوتے ہیں تو عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن شہید کا جو عمل ہے وہ نشو و نما پاتا رہتا ہے، وہ دنیا سے شہید چلا بھی جائے تو پھر بھی اس کے عمل کے اندر اضافہ ہوتا ہے، نشو و نما کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو ایک ہے شہید، ایک ہے مجاہد جو ابھی مرتبہ شہادت تک نہیں پہنچا، اس رستے میں موجود ہے۔ تو مجاہد کے لحاظ سے بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات یہ منظر دیکھا کہ ایسی قوم ہے کہ فصل کاشتے ہیں فوراً تیار ہوتی ہے، کاٹتے ہیں تو پھر اسی طرح ہری بھری ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو راہ جہاد پہ لگاتے ہوئے کہ اگرچہ اس میں بظاہر دنیا یہ کہے گی کہ مجاہد اس رستے پہ چلا ہے جس میں مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن رب ذوالجلال نے
اس رستے میں کتنی نشو و نما رکھی ہے اور کس قدر بندے کو ترقی ملتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا تضاعف لهم الحسنات ب700 ضعف، رب ذوالجلال ان کی ایک نیکی کو 700 گنا زیادہ کر دیتا۔ اور یہ مجاہدین کا جو خصوصی کوٹا اس کے لحاظ سے عام لوگوں کے لیے بھی اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ 700 کا اضافہ مزید منفرد انداز کا ہے۔ اور ساتھ ہی جبریل علیہ السلام نے قرآن مجید کی اس آیت کا حوالہ دیا وما انفقوا من شیء فهو يخلفه، یعنی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اس انداز میں یہ گفتگو کی، فرمایا کہ یہ جو مجاہد فی سبیل اللہ ہیں یہ ان کو رب ذوالجلال نے یہ مقام دیا کہ یہ چونکہ اپنی زندگی اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو خالق کائنات نے ان کو تیز رفتار کر دیا۔ تو ایسے ہی حق والے رب کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں اللہ اس جگہ اتنا اور دے دیتا ہے، یعنی ان کو کمی نہیں آتی، وہ بھوکے نہیں ہوتے، بلکہ رب ذوالجلال انہیں مزید اپنی طرف سے اضافوں سے نوازتا ہے۔ جتنا خرچ کرتے ہیں رب ذوالجلال اتنا ان کو اور دے دیتا ہے۔ اس میں مجاہد فی سبیل اللہ کے ساتھ ساتھ جو انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کا ذکر بھی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں کیا۔ آگے علیحدہ طور پر جو مانعین زکوٰۃ ہیں ان کا رد اور ان کی مذمت بھی معراج کے اس سفر کے اندر موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے ثم اتی علی قوم ترضف رؤوسهم بالصخر، آپ کا گزر ایسی قوم سے ہوا جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے۔ کما رودخت عادت، جو ہی سر کچلا جاتا تھا فوراً سر صحیح ہو جاتا تھا، یعنی نئے عذاب کے لیے۔ پہلے جو قوم تھی ان میں فصل فوراً اگ آتی تھی ان کے بھلائی کے لیے، فائدے کے لیے، لیکن یہاں جن کا سر کچلا جا رہا ہے ایک بار سزا لینے سے کام ختم نہیں ہوگا، بلکہ بار بار ان کا سر صحیح ہو جائے گا اور پھر اس سر کو پتھر سے کچلا جائے گا۔ ولا یفتر عنہم فی ذلک من ذلک شیء، اور ایک لمحہ بھی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہوگی اس عمل میں، مسلسل یہ عمل جاری ہوگا۔ ایک بار ان کا سر معاذ اللہ کچلا جائے گا، پھر صحیح ہوگا، پھر کچلا جائے گا، پھر صحیح ہوگا، پھر کچلا جائے گا۔ یہ عمل ان لوگوں کے ساتھ جاری رہے گا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا فرمایا جبریل من ہؤلاء، یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو عذاب دیا جا رہا؟ پہلا طبقہ ان لوگوں کا تھا جن کو مسلسل ثواب مل رہا تھا، اور یہ جن کو مسلسل عذاب ہو رہا تھا۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پوچھنے پر حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کہا ہؤلاء الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ المکتوبہ، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز ادا نہیں کرتے تھے، فرض نماز کی ادائیگی سے ان کے سر بوجھل تھے۔ لغوی معنی یہ ہے تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ المکتوبہ، انہیں نماز کا بڑا بوجھ محسوس ہوتا تھا، نفل تو کیا فرض بھی نہیں پڑھتے تھے۔ تو فرض نماز کے یہ تارک لوگ ہیں، انہوں نے فرض نماز کو چھوڑا تھا، اس بنیاد پر انہیں یہ مسلسل عذاب دیا جا رہا ہے کہ ان کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں آخرت کی اصلاح کے لحاظ سے بھی لوگوں کے لیے پیغام موجود تھا کہ جب آپ واپس پہنچ کے امت کے سامنے ان حالات کا تذکرہ کریں گے تو قبل اس کے کہ آخرت کا دن آئے امت کو اپنے احوال کی بہتری کا موقع ملے گا کہ دنیا میں نماز پر تھوڑا سا ٹائم خرچ ہوتا ہے، لیکن جو عذاب ہوگا وہ بڑا لمبا عذاب ہوگا معاذ اللہ، اور بڑا شدید قسم کا عذاب ہوگا۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں امت کی رفت، امت کی بلندی کا اہتمام کیا گیا۔ وہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو ہمیں اتنا یقین نہیں ہوگا جتنا سرکار نے جو آنکھوں سے دیکھا اس پر یقین ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ پر توجہ کرتے ہوئے جو شخص ہم میں سے سلسلہ میں غفلت کرتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ نماز پنجگانہ کی ہر حال میں پابندی ہو اور کسی لحاظ سے سستی قریب نہ آنے پائے۔ اگر نیند یا تھکاوٹ یا کاروبار یا مصروفیت
وہ بندے کے قریب آنے لگے تو اسے فوراً اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ یہ اس وقت نیند کو پیچھے ہٹانا یا تھکاوٹ کی پرواہ نہ کرنا یہ معمولی سی ایک انسان کی جد و جہد ہے، لیکن اگر معاذ اللہ وہ عذاب بھگتنا پڑ گیا کہ جس میں سر کو کچلا جائے تو وہ بہت خسارہ ہوگا انسان کے لیے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بلندی کا اہتمام کرتے ہوئے انہیں نماز کی طرف خصوصی طور پر متوجہ فرمایا۔ ایسے ہی ثم علی قوم علی اقبالہم رقا، آپ کا گزر ایک قوم سے ہوا، اقبالہم رقا، ان کا جو لباس تھا اس کی جو فرنٹ سائڈ تھی اس پر بھی چیتھڑے تھے، والا ادبارہم رقا، اور پچھلی سائڈ پہ پیبند لگے ہوئے، اس طرح پھٹا پرانا پیبند والا لباس ان لوگوں نے پہنا ہوا تھا۔ اور یسرہون کما تسرہ الابل والغنم، ابل اور غنم کو جس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے اور چرتے پھرتے ہیں اس طرح ہیں انسان، مگر ان کا انداز جانوروں جیسا ہے، جیسے جانور چرتے پھرتے ہیں اس طرح ان کو چھوڑا گیا ہے۔ اور وہ نہایت زہریلی چیزیں اور تھوڑ کے درخت اور اس طرح کی چیزوں کے پتے کھا رہے ہیں، اور جہنم کے پتھروں کو وہ اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی یہ صورتحال ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا ہؤلاء الذین لا یؤدون صدقات اموالہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اموال کا صدقہ نہیں دیتے تھے، یعنی اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے ان کا یہ حال ہے کہ انہیں مسلسل اس عذاب کا سامنا ہے۔ وما ظلمهم اللہ شیئا، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں رب ذوالجلال کسی پر تھوڑا سا ظلم بھی نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے خود اللہ کی طرف سے واضح آیات آنے کے باوجود انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں سستی کی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، زکوٰۃ کو انہوں نے ترک کیا۔ خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے آیات آئیں اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام دیا، زکوٰۃ کے بارے میں ارشادات فرمائے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے، تو رب ذوالجلال اس بنیاد پر انہیں یہ عذاب دے رہا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس سے آگے عطا علی قوم، ایسی قوم پہ ہوا بین ایدیہم لحم ندیج فی قدور، ان کے سامنے گوشت پکا ہوا تھا، کچا گوشت نہیں پکا گوشت، اور وہ ہنڈیوں کے اندر گوشت پکا ہوا موجود تھا، پلیٹوں میں یا ڈونگوں میں نہیں ڈالا گیا تھا، جس برتن میں پکایا گیا تھا اسی برتن کے اندر وہ گوشت موجود تھا۔ وَلَحْمٌ آخر خبیث نَیّع، دوسرا بھی ایک گوشت تھا جو پکا نہیں تھا، کچا تھا اور بدبودار تھا اور خبیث تھا، یعنی کسی حرام چیز کا تھا۔ صورتحال یہ تھی فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ مِن نَيِّ الْخَبِيثِ وَيَدْعُونَ النَّدِيجَ الطَّيِّبَ، وہ لوگ بدبودار اور پلید اور کچا گوشت تو کھا رہے تھے، لیکن جو ہنڈیوں کے اندر پکا ہوا تھا اور خوشبودار گوشت تھا، پاک گوشت تھا، اس کے قریب نہیں جا رہے تھے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جبریل من ہؤلاء، جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ کتنے بے وقوف ہیں، انہیں میسر بھی ہے گوشت اور وہ کچا نہیں پکا ہوا بھی ہے اور پھر وہ پاک بھی ہے، یہ اس کو چھوڑ کر کچے کی طرف کیوں جا رہے ہیں، اور وہ کچا بدبودار بھی ہے، پلید ہے، اس کی طرف یہ جا رہے ہیں، ان کی عقل کیوں نہیں کام کر رہی، یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اگرچہ یہ سب کچھ قیامت کے دن نظر آنا تھا، لیکن معراج کی رات نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ پہلے دکھا دیا گیا اور آپ نے امت کے سامنے بیان کیا، اور چلتے چلتے بات 15ویں صدی تک ہمارے تک پہنچی کہ معراج کی رات یہ مستقبل کے مناظر جو صدیوں بعد آنے تھے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دیکھ لیے کہ امت ان سے سبق حاصل کرے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے
حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں یہ کہا، الرجل من امتک، آپ کی امت میں سے ایک مرد، یقوم من عند امراتی حلالا، رات کو اپنے منکوحہ کے پاس موجود تھا جس کا شرعی طور پر اس کے ساتھ نکاح تھا اور وہ اس کی شرعی طور پر بیوی تھی، وہ وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر سے نکلا، فَيَأْتِي الْمَرْأَةَ الْخَبِيثَةَ، وہ بدکار عورت کے پاس چلا گیا، اپنی منکوحہ کو چھوڑ کر، شریعت نے جس کو اس کے لیے جائز قرار دیا تھا اسے چھوڑ کر وہ بدکار زانیہ عورت کے پاس چلا گیا، فَيَبِيتُ مَعَهَا، اس نے رات اس کے ساتھ گزاری، حتی یصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو یہ ہے وہ بدبخت کہ جس نے پکا ہوا خوشبودار گوشت چھوڑ کے کچا بدبودار اور پلید گوشت استعمال کیا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ، یعنی بظاہر اس کو دنیا میں یہ لگ رہا ہے کہ میں اچھائی کی طرف جا رہا ہوں اور میں اپنی خواہش پوری کر رہا ہوں، میں خوشحال ہوں اور میں موج میلہ کر رہا ہوں، لیکن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پس پردہ صورتحال ہے اس پر مطلع فرمایا کہ یہ اس کا یوں چلے جانا یوں ہے جیسے پلید اور بدبودار گوشت کو جا کے کھانا ہے اور پاک اور خوشبودار گوشت کو چھوڑ کے چلا جانا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کے ارد گرد رب ذوالجلال نے جو باؤنڈریز بنائی ہیں وہ بظاہر انسان کی طبیعت پہ گراں گزرتی ہیں، ان میں مشقت ہے، ان میں ریاضت ہے، ان میں مجاہدہ ہے، ان میں محنت کرنی پڑتی ہے، دل بظاہر ادھر متوجہ نہیں ہوتا، ان چیزوں میں اٹریکشن نہیں ہے، لیکن انہی کو بندہ پار کرتا ہے تو جنت میں پہنچتا ہے۔ اور دوسری طرف جہنم ہے، جہنم کے گرد رب ذوالجلال نے جو باؤنڈریز بنائی ہیں ان میں بڑی اٹریکشن ہے، انسان اس رنگینی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور انسان اس میں بڑا مسرور ہوتا ہے، لیکن انہی سے قدم آگے اٹھتا ہے تو پھر جہنم میں جا گرتا ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج، اس کے اندر کتنے اسباق امت کے اندر موجود ہیں کہ انسان جس پر بھول جاتا ہے اور فریب خوردہ قرار پاتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا کہ تم ظاہری جو حسن و جمال ہے اور دنیا کی رنگینیاں ہیں ان کی طرف تم توجہ نہ کرو، اس کو دیکھو جو رب ذوالجلال کا حکم ہے، جو رب نے حدود تمہارے لیے بنائی ہیں۔ اگرچہ آج ان کے لحاظ سے نفس کی سرکوبی کرنا پڑے گی، نفس کو روکنا پڑے گا، نفس کی خواہش کے سامنے دروازہ قائم کرنا پڑے گا، اسے بند کرنا پڑے گا، لیکن یہ دنیا میں چند دن کی زندگی ہے، محدود وقت کے لیے یہ تمہیں پابندی کرنا پڑے گی اور اس میں کوئی اتنی زیادہ مشقت نہیں ہے، اتنا درد نہیں ہے، یہ چھوٹی سی تمہارے لیے اس میں ریاضت اور مشقت ہے، مگر اس کی وجہ سے جو فائدہ ہوگا وہ بہت بڑا فائدہ ہوگا، چونکہ قیامت کے دن کا ایک گھڑی کا عذاب بھی انسان کے لیے بہت سخت ہوگا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کے دیدار کے لیے جا رہے تھے اور درمیان میں یہ مختلف چیزوں کے مشاہدات تھے۔ آخرت کی تیاری کے لحاظ سے امت کے لیے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اصول بتایا کہ ایک ایک جملہ ہمارے لیے مینارہ نور ہے کہ آج کا بھولا بھٹکا انسان جو سست ہو چکا ہے، غافل ہو چکا ہے یا شیطان کے پنجوں کا اسیر ہو چکا ہے، یہ حدیث اس کے دروازے پہ، اس کے دل پر دستک دیتی ہے، اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے کہ یہ موجودہ حالات میں رنگینیاں اور انسان کی اٹریکشن کی چیزیں اور موج میلے یہ انسان کے لیے مفید نہیں ہے، مفید وہی ہے جو ضابطہ حیات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے معین کیا ہے اور امت کو عطا فرمایا ہے۔ اس حدیث شریف میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا، صرف مرد کا ذکر نہیں کیا، ساتھ عورت کا تذکرہ بھی کیا۔ فرمایا والمرأة تقوم من عند زوجها حلالا طیبا فتأتی الرجل الخبیث فتبیت عنده، کہ ایک عورت اپنے خامند کے پاس اٹھ کے چلی جاتی ہے جو اس کا شرعی خامند ہے، اس کو چھوڑ کے رات معاذ اللہ جا کے کسی اور کے پاس گزارتی ہے، تو اس نے بھی پکے ہوئے خوشبودار حلال گوشت کو چھوڑا ہے اور بدبودار اور مردار کے گوشت کو کھانے کے لیے یہ چلی گئی ہے۔
تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھرپور مذمت فرمائی، اور پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں ثم رأیت نساء معلقات، پھر میں نے معراج کی رات دیکھا کچھ عورتوں کو لٹکا دیا گیا تھا، بصدیہن، ان کی چھاتیوں سے ان کو لٹکایا گیا تھا، فقلت من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کیوں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، ان عورتوں کو اس طرح کیوں لٹکایا گیا؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں عرض کرنے لگے ہؤلاء اللاتی ادخلنا علی الرجال من لیس من اولادہم، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جنہوں نے کچھ لوگوں کے گھر وہ داخل کیے جو ان کی اولاد نہیں تھے، یعنی یہ اس عورت کا نکاح تو ایک مرد سے تھا، مگر جو اس گھر میں بچہ پل رہا ہے وہ اس مرد کا نہیں، وہ کسی اور کا ہے۔ انہوں نے لوگوں کے نسب بدلے، لوگوں کے نسب تبدیل کیے، یعنی حرام کاری کی۔ ادخلنا علی الرجال من لیس من اولادہم، یعنی انہوں نے لوگوں کے گھروں میں وہ داخل کیے جو ان کی اولاد نہیں تھے، یعنی نکاح کسی اور کے ساتھ تھا اور جو بچہ پیدا ہوا وہ زنا کا بچہ تھا۔ تو یہ ان کا جرم ہے کہ رب ذوالجلال کی طرف سے ان عورتوں کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری تھا معراج کا، ثم اتا علی خشبۃ فی الطریق، رستے سے گزر ہوا تو ایک لکڑی تھی نوکدار رستے میں، اس کو نصب کیا گیا تھا۔ دیکھو کس طرح کی تعبیریں ہیں اور کس طرح کے مسائل ہیں ان کے پیچھے۔ لا یمر بہا ثوب الا شقتہ، ایسی نوکدار لکڑی تھی کہ جو بھی بندہ گزرتا تھا وہ لکڑی اس کے کپڑے چیر دیتی تھی۔ ولا شیء الا خرقتہ، جو چیز بھی اس کے پاس سے گزرتی تھی وہ پھٹ جاتی تھی۔ لا یمر بہا ثوب الا شقتہ، وہ لکڑی اس کو چیرتی تھی ہر کپڑے کو۔ ولا شیء الا خرقتہ، جو شے بھی گزرتی تھی کپڑے کے علاوہ یہ اس کو بھی لکڑی پھاڑ دیتی تھی۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ہؤلاء ما ھذا یا جبریل، جبریل یہ کیا چیز ہے؟ قال ھذا مثل اقوام من امتک یقعدون علی الطریق فیقطعونہ، فرمایا یہ تمہاری امت کے ڈاکو اور چور ہیں کہ جو بھی رستے سے گزرتا ہے اس کو لوٹ لیتے ہیں، جو بھی رستے سے گزرتا ہے وہ سلامت نہیں رہتا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی بھی مذمت کی، اور آج یعنی جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، یعنی جو حالات اس وقت ہمیں امن و امان کے لحاظ سے پاکستان میں جن کا سامنا ہے، یعنی باہر ویران اور بیابان جگہ تو کیا، محلوں کے اندر، سڑکوں میں، چوکوں پر، رات کے وقت گلیوں کے اندر یہ دھندا ہو رہا ہے، اور ہمارے حکمران جو اپنی قوتیں وہاں صرف کر رہے ہیں جہاں نہیں کرنی چاہیے، اور چوروں کو، اچکوں کو، ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو لگام دینے میں ناکام ہے۔ ان کے لیے چھوٹو گینگ کے لیے بھی فوج منگوانا پڑتی ہے، یعنی ملک کے اندر اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اور یہ لگے ہوئے مسجدوں کو پابند کرنے میں، مسجدوں کے سپیکر اتارنے میں، علماء کی تقریریں روکنے میں، اپنی انرجی ادھر خرچ کر رہے ہیں۔ کیا تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہا ہے، تولتا کچھ بھی نہیں، پورا ملک جو ہے وہ ڈاکوؤں پہ چھوڑ دیا اور پورا ملک لٹیرے پہ چھوڑ دیا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں کہ جس معاشرے کے اندر انسان کی عزت بھی محفوظ ہو، اس کا مال بھی محفوظ ہو، اس کی جان بھی محفوظ ہو۔ یہ ہوتا ہے حکمران کا کام۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الامام جنۃ، جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ ڈھال ہوتا ہے، اس کے زیر سایہ پوری قوم امان میں رہتی ہے، پوری قوم امن میں رہتی ہے، اور ہر تیل وہ اپنے بدن پہ برداشت کرتا ہے۔ اس کا کردار ڈھال جیسا ہوتا ہے، اور اس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لیے، امت کے لیے نصاب معین کیا کہ ڈاکوؤں کی بھی مذمت کی، چوروں کی مذمت کی، اخلاقی طور پر ان کے لیے اصول وضع کیے، پھر ان کے لیے سزائیں معین کی تاکہ معاشرہ جو ہے وہ امن و امان کا گہوارہ رہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر
پھر ایک قوم سے ہوا، ثم اتی علی رجل قد جمع حزمۃ عظیمۃ، ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا جس نے بہت بڑی گٹھڑی باندھی ہوئی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یستطیع حملها، اتنی بڑی گٹھڑی تھی کہ اٹھا نہیں سکتا تھا، وہو یزید علیہا، لیکن وہ اس پہ اضافہ کرتا جا رہا تھا، پہلے بھی اتنی بڑی ہے کہ اٹھا نہیں سکتا مگر وہ پھر اس پہ اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ھذا یا جبریل، جبریل اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا ھذا الرجل من امتک یکون علیہ امانات الناس، یہ آپ کی امت کا ایک ایسا مرد ہے، ایسا فرد ہے کہ جس کے پاس لوگوں کی کافی امانتیں جمع ہو چکی ہیں، یعنی وہ گٹھڑی امانتوں کی ہے، لا یقدر علی ادائها، پہلی تو ادا نہیں کر سکتا، پہلی امانتیں تو ابھی تک ادا نہیں کر سکا، وَهُوَ يُرِيدُ أَن يُحْمَلَ عَلَيْهَا، لیکن اس کا ارادہ یہ ہے کہ بندے اور دے جائیں اور میرے پاس امانت رکھ جائیں، پہلی امانتیں تو ابھی ادا نہیں کر سکا جو لوگوں نے اس کے سپرد کی تھیں، اور وہ مزید چاہتا ہے کہ مجھے مزید امانتیں دے دی جائیں۔ اس طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اصلاح احوال کے لحاظ سے معراج کی رات کے ان مشاہدات کا ذکر کیا۔ اب اس میں کسی کا چھوٹا جرم ہے، کسی کا بڑا جرم ہے، کسی کی نیکی کی تحسین ہے، جس طرح جہاد والوں کی نیکی کی تحسین کی گئی، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں انسان اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہا۔ امانت کا مفہوم کوئی چھوٹا سا مفہوم نہیں، اس پر ہم ایک مستقل جمعہ پڑھا چکے ہیں کہ امانت صرف یہ نہیں کہ کسی کے پاس کوئی مال رکھیں، کوئی پیسہ رکھیں اور اسی کی حفاظت یہ اس پہ لازم ہے، امانت پورے معاشرے کے لحاظ سے ہے، یعنی کسی نے کسی سے مشورہ کیا تو وہ مشورہ اس کے پاس امانت ہے، کوئی کسی کے ساتھ کسی منصب پر کسی کو معین کر رہا تو وہ اس منصب کے اہل نہیں، تو پھر بھی امانت میں خیانت کر دی گئی کہ حق تو کسی اور کا تھا اور دے کسی اور کو دیا گیا۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داران ہیں امت کے اندر، خواہ وہ گھر کا ذمہ دار ہے، مسجد کا ذمہ دار ہے، محلے کا ذمہ دار ہے، قوم کا ذمہ دار ہے، کسی لحاظ سے ان کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کے یہ تمام اپنے مشاہدات ذکر کیے تاکہ امت میں اصلاح ہوتی رہے، قبل اس کے کہ آخرت کا دن آئے امت کے پاس ہر صدی کے اندر جو معاملات آنے تھے، جو احوال پیدا ہونے تھے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لحاظ سے اپنی طرف سے امت کو مینارہ نور عطا کیا، کیونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے بحیثیت نبی نہیں آنا تھا اور قیامت تک کے لیے احکام آپ کے چلنے تھے اور آپ نے مشکل حل کرنی تھی۔ اس بنیاد پر سفر معراج جو منفرد سفر ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس میں مختلف چیزوں کے احوال قیامت کے دن کے لحاظ سے آپ کو دکھائے گئے، آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیے اور محدثین کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ آج یہ میری اور آپ کی اصلاح کے لیے یہ نسخہ کیمیا ہے کہ جس چیز میں بھی غور کریں گے، آج وقت ہے ہم توبہ کر لیں، آج وقت ہے رستہ بدل لیں گناہوں کا اور نیکی کی راہ پہ گامزن ہو، یہ مقصد تھا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، اور اسی لیے امت کے لیے یہ واعظ اور تبلیغ کا سلسلہ اس کو جاری کیا گیا تھا۔ ثم اتی علی قوم تقرض السنتهم وشفاهم، پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک قوم سے ہوا کہ جن کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، بمقارید من حدید، لوہے کی کینچیوں سے ان کے ہونٹ اور ان کی زبانیں معاذ اللہ کاٹی جا رہی تھیں۔ کلما قردت عادت، جو ہی زبان کٹتی تھی پھر ویسے ہی ہو جاتی تھی، اور جو ہی ہونٹ ان کے کاٹے جاتے تھے پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت یہ سلسلہ دیکھا کہ مسلسل ایک منٹ بھی نہیں گزرتا، ہونٹ کٹتے ہیں پھر صحیح ہو جاتے ہیں، پھر کٹتے ہیں پھر صحیح، ان کو بار بار درد کا عذاب ہو رہا ہے، بار بار ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ہؤلاء یا جبریل، اور یہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ یہ ڈائلاگ کی جو حکمت تھی، ورنہ یہ ساری چیزوں کا
اس حدیث کے علاوہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں ذکر ہے کہ جن لوگوں کا جدا جدا یہاں سوال و جواب کی شکل میں ذکر ہے، سرکار کی احادیث میں ویسے بھی ان سب کا ذکر بغیر سوال و جواب کے بھی موجود ہے۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا خطباء الفتنہ، یہ فتنے کے خطیب ہیں، یہ خطباء الفتنہ ہے، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حق بیان نہیں کیا، امت میں فتنہ پیدا کیا، اپنی ذات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، بادشاہوں کی حمایت میں مفادات کو ہڑپ کرنے کے لیے انہوں نے فتنے کے بیج بوئے قوم کے اندر، اور اس بنیاد پر ان کو یہ سزائیں دی جا رہی ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس کے اندر یہ تذکرے موجود ہیں۔ فرمایا مررت لیلۃ اسری بی علی قوم تقرض شفاہم، میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، بمقاریض من نار، ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا ان کو۔ قلت من ہؤلاء، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ قالوا خطباء من اہل الدنیا، یہ دنیا دار خطیب ہے، دین دار خطیب نہیں، یہ دنیا دار خطیب ہے۔ انہوں نے خطبہ فروشی کی، انہوں نے اپنی تقریریں دنیا کے لیے بیچیں، انہوں نے بادشاہوں کا قرب اختیار کرنے کے لیے یا مالداروں سے پیسے بٹورنے کے لیے ان کی قصیدہ خوانی کی، ان کے قصے بیان کیے، ان کے قصیدے پڑھے، انہوں نے حق چھپایا اور باطل کا اظہار کیا۔ آج ان کو اس عذاب کا سامنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کانوا یأمرون الناس بالبر، یہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے تھے، وینسون انفسهم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے۔ منبر پہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے اور خود خلوت میں وہی برائیاں کرتے تھے، لوگوں کو نیکی کا رستہ دکھاتے تھے۔ وہم یتلون الکتاب، قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو درس دیتے تھے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے کہ یہ قرآن ہمیں بھی خطاب کر رہا، یہ حدیث ہمارا بھی نصاب ہے، ہم نے بھی قبر کی تیاری کرنی ہے اور ہم نے بھی آخرت کا حساب دینا ہے۔ تو جس طرح اگر ایک منصب سے وفا کی جائے اس میں مقام بہت بڑا ہے، اگر اس سے خیانت کی جائے تو پھر وبال بھی بہت بڑا ہے۔ اگر ایک طرف یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اہل جنت جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے مگر عالم دین جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا، تو فرشتے پوچھیں گے کہ یہاں تو جس کو دروازہ کھلا ملتا فوراً داخل ہوتا ہے، تم کیوں سوچ میں پڑے ہو، کیوں کھڑے ہو؟ تو وہ کہے گا میں اکیلا نہیں جانا چاہتا، میں جنہیں جمعہ پڑھاتا تھا میں انہیں بھی لے جانا چاہتا ہوں۔ کہ جو میرے کہنے پر جنہوں نے جھوٹ چھوڑا تھا سچ بولا تھا، میرے کہنے پر جو نمازی بنے تھے، میرے کہنے پر جنہوں نے اپنی آنکھوں کو صاف رکھا تھا، میرے کہنے پہ جو صراط مستقیم پہ چلے تھے، میرے کہنے پر جو ناموس رسالت کے پہرے دار بنے تھے، میرے کہنے پر جنہوں نے وقت کی حکومتوں کے ظلم سہے تھے، سینہ تان کے کھڑے ہو گئے تھے، آج وہ پیچھے رہ جائے اور میں اکیلا جنت میں چلا جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ میری کتابیں جنہوں نے پڑھی، میری تقریریں جنہوں نے سنی، جنہوں نے حق کو قبول کیا اور میرے ساتھ جنہوں نے دیا، میں ان کو ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم ربانی جنت میں جلوس کی شکل میں جائے گا، جس نے حق کا کام کیا، حق کے لیے نکلا، حق کے لیے آگے بڑھا، وہ اس انداز میں جنت میں جائے گا۔ اور دوسری طرف فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جن کو آگ کی لگام پہنا دی جائے گی اور جہنم میں ان کو غوطے دیے جا رہے ہوں گے۔ کیوں؟ فرمایا یہ گونگے شیطان ہیں، حق بات انہوں نے نہیں کی تھی جب وقت تھا، انہوں نے اپنا منصب بچایا، اپنی عزت بچائی، اپنی تنخواہیں بچائی، یا اپنے ہاتھ چمواتے رہے لوگوں سے، حکومتوں سے ڈر کر یہ حجروں میں گھس گئے اور انہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا، قحط پڑ گیا تھا سچ بولنے کا، ان کی تقریریں سچ سے خالی تھیں، لہذا دنیا میں تو مزے لے لیے انہوں نے، بادشاہوں کی گود میں بیٹھ کر، وزیروں کی ضیافتیں کھا کے، مگر آج ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ ہے خطبائے فتنہ، ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگ
جو مکھیوں کی پالیسی اپنا کر قرب شاہی اختیار کرتے ہیں، مگر یہ 4 دن کی چاندنی ہے اور پھر اندھیری رات ہے. لیکن اس دنیا کے اندر جو حق کا ساتھ دیتا ہے، آج کی عقوبت خانے، آج کی جیلیں، آج کی سزائیں یہ جہنم کے عذاب کے 1 منٹ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ اتنا دردناک عذاب ہوگا. اس واسطے آج حق کا ساتھ دینا یہ حق پرستوں کا وتیرہ ہے. اس وقت اللہ نے بھی رپورٹر بھیجے ہوئے، حالانکہ وہ خود جانتا ہے، جو کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت جمعے کی اذان، جمعے کا وقت آتا ہے تو مسجد کے دروازوں پر فرشتے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، وہ لکھتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ کون آیا، دوسرے پہ کون آیا، تیسرے پہ کون آیا، چوتھے پہ کون آیا. یہ آج سے 4-5 سال پہلے میں نے جمعہ کے موضوع پر تقریر کی تھی، اس میں ساری احادیث ذکر کی تھی. تو پھر لسٹ بنتی ہے تو اس کے مطابق پھر صدقے کا ثواب ملتا ہے کہ جو پہلے نمبر پہ اس کو اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا، پھر گائے اور بھینس کی قربانی، چلتے چلتے مرغی تک، اور پھر مرغی کے انڈے تک. پھر فرمایا کہ جس وقت خطیب خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں. جن کے نمبر آنے تھے پوزیشن کے لحاظ سے وہ تو اب وقت ختم ہو گیا، وہ پھر خطیب کا خطبہ بیٹھ کے سنتے ہیں. یعنی ان فرشتوں کے نزدیک خطبے کا اتنا اہتمام ہے. کہتے ہیں چونکہ اب خطیب نے خطبہ شروع کر دیا ہے تو اب ہم لکھیں گے نہیں دروازوں پہ بیٹھ کے، ہم خطبہ سنیں گے کہ اس نے آج ملت کو کیا پیغام دیا ہے، اس نے کتنے لوگوں کو جہنم سے ڈرایا، اس نے کتنے لوگوں کو جنت کے رستے پہ لگایا، اس نے حق باتیں کس انداز میں لوگوں کو بتائی ہیں. حالانکہ رب تو کسی کا محتاج نہیں کہ کوئی رپورٹر ہو تو اسے پتا چلے، اسے خود پتا ہے. مگر اسے پتا تھا کہ قیامت تک کچھ حکمرانوں کے رپورٹر ہوں گے اور کچھ مالک یوم الدین کے رپورٹر ہوں گے. کچھ حکمرانوں کو جا کے بتائیں گے اپنی تنخواہیں حلال کرنے کے لیے کیا تمہارے خلاف یہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی، یہ بات ہوئی، اور کچھ رب ذوالجلال کے دربار میں جا کر گواہی دیں گے. اور نصیب اپنا اپنا ہے. آج کا خطیب اور آج کا رپورٹر، اس کے حساب کے لیے بھی رب کا نظام ہے. قیامت کے دن چونکہ ہر گھڑی سامنے ہوگی جب حساب ہو رہا ہوگا، اس بنیاد پر رپورٹر جو آتے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ حساب ان کا بھی ہونا ہے. اور فرشتے جو آتے ہیں وہ بھی جا کر اللہ کے دربار میں گواہی دے رہے ہیں. اور یہ اس منبر کا تقدس ہے، اس محراب اور مصلی کی امانت ہے. جو اس میں خیانت کرتا ہے آج تو وہ کچھ سہولتیں حاصل کر سکے گا، مگر قیامت کے دن عذاب ہے. اور جس نے آج اپنے نبی علیہ السلام سے، اپنے رب سے وفاداری کی، یہ دنیا میں اگرچہ اس کے پروٹوکول نہ بھی بنے، جہاں جائے اس کے لیے ناکے ہوں، رکاوٹیں ہوں، ہاتھ کڑیاں ہوں، کوئی بات نہیں. یہ ساری راہ حق کے لیے ہمارے لیے ایوارڈ ہیں، جو کہ قیامت کے دن یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کے وجہ سے رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے وجوہہم نور علی منابر من نور. جب اونچی کرسیوں والے بادشاہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے موم جامے بن چکے ہوں گے، حق والے نور کے ممبروں پہ بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہوں گے. تو جس طرح جتنا بڑا منصب ہوتا اتنی بڑی اس کی ڈیوٹی بھی ہوتی ہے، اس کے تقاضے بھی ہوتے ہیں. یعنی لوگوں کے دلوں میں جو رب کسی کی عزت اور کسی کی محبت ڈالتا ہے تو پھر اللہ کے دربار کے اندر اس نے اپنی حیثیت کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوتے ہیں. چونکہ ایک ہے لوگوں کے چہروں کو سامنے رکھنا اور ایک ہے رب ذوالجلال کی رضا کو سامنے رکھنا. ایک یہ ہے کہ میری بات سن کے کتنے لوگوں نے واہ واہ کی اور کتنے لوگ تیوری بدل کے بیٹھ گئے. ایک یہ ہے کہ اس وجہ سے قرآن کتنا خوش ہوا اور مدینے کے تاجدار کتنے خوش ہوئے کہ ان کا پیغام مٹا نہیں، آج بھی زمانے میں گونج رہا ہے. تو اس وفا کی بنیاد پر رب ذوالجلال ہمیشہ کے لیے اپنی طرف سے اس نے نوازشات رکھی ہے. اگرچہ جیل کی کوٹڑی میں امام احمد بن حنبل پہ کوڑے لگے، جو ہاتھی پہ لگے تو اس کی پشت زمین کے ساتھ لگ جائے. اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلے،
اگرچہ امام بخاری جب بخارا میں داخل ہوں تو 3 میل تک محراب میں ہیرے جواہرات کی بنائی جائیں اور ان پہ درہم و دینار نچھاور کیے جائیں، مگر اگلے دن ہی حکمران مخالف ہو جائے تو امام بخاری پر بخارا کی زمین تنگ ہو جائے، امام بخاری کو نکلنا پڑے، بخارا چھوڑنا پڑے۔ تو کسی نے آگے بڑھ کے پوچھا، اے امام بخاری، ابھی تو کل کی بات ہے، بادشاہ نے تمہارے لیے محرابیں بنوائی تھی 3 میل تک اور ہیرے جواہرات تم پہ نچھاور کیے گئے تھے، تو کیا آج تمہارا وہ علم نہیں رہا؟ کیا آج تمہاری امامت ختم ہو گئی ہے؟ کیا آج تم امام بخاری نہیں ہو؟ کیا آج تم لاکھوں حدیثوں کے حافظ نہیں ہو؟ تمہارا وہ منصب آج کدھر گیا؟ آج تمہیں اس شہر سے دیش نکالا دیا جا رہا ہے اور تم ایک مہاجر کی شکل میں باہر نکل رہے ہو۔ تو اس دن میں اور آج کے دن میں فرق کیا ہے؟ تو امام بخاری نے کہا، میرے نزدیک آج کا دن اس دن سے کم نہیں ہے۔ کیوں؟ میں اپنا ایمان سلامت لے کے جا رہا ہوں۔ اگر آج میں بادشاہ کے پروٹوکول کے لیے دین بیچتا تو پھر مجھے ملامت میں کرتا اپنے آپ کو، پھر مجھے ندامت ہوتی، مجھے کوئی شرمندگی نہیں، کوئی مایوسی نہیں۔ میں اپنا دین سلامت لے کے اس دیش سے جا رہا ہوں۔ تو اس انداز میں حق کہنے پر وعیدیں، جو رکاوٹیں، مصیبتیں آ جائے تو شروع سے اہل حق نے اس کا ساتھ دیا، اور اہل حق جو کھڑے ہوئے تو ان کے ساتھ دینے والوں کو بھی اسی لائن میں پھر قیامت کے دن کھڑا کیا گیا، اسی اعزاز کے ساتھ۔ اس واسطے ابو داؤد شریف میں حدیث شریف ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امت کے کچھ علماء اور صالحین رب ذوالجلال سے جا کر یہ کہیں گے، اے اللہ ہم تو جنت میں جا رہے ہیں لیکن ہم جہنم میں بھی دیکھ کے آئے ہیں۔ کچھ لوگ تھے وہ روزہ ہمارے ساتھ ہی رکھتے تھے، نمازیں بھی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن وہ جہنم میں ہیں، اب ہم اکیلے جنت میں کیسے چلے جائیں؟ وہ ہمارے ساتھ کے نمازی تھے، اکٹھے ہم جمعہ پڑھتے تھے، لیکن وہ ہمیں جہنم میں نظر آ رہے ہیں۔ تو رب ذوالجلال فرمائے گا، جاؤ جنہیں تم پہچانتے ہو انہیں نکال کے لے جاؤ۔ باقاعدہ سیاستہ میں حدیث شریف ہے، یہ عشر کا بھی پروٹوکول ہے، جنہیں پہچان رہے ہوں گے انہیں نکال کے لے کے چھوڑ کے جنت میں پھر آ جائیں گے، رب کچھ اور بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس طرح یہاں تک کہ جن کے دلوں میں ذرہ رائی جتنا بھی ایمان ہوگا، یہ صالحین انہیں بھی نکال کے جہنم سے جنت میں لے جائیں گے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ثم علا اتا جوہر، صغیر چھوٹا سا سوراخ تھا، میرا گزر اس کے پاس سے ہوا، یخرج منہ ثور عظیم، اس سے بہت بڑے سائز کا بیل نکل رہا تھا، فیرید الثور ان یدخل من حیث خرج، نکل تو وہ گیا اس سوراخ سے مگر چاہتا تھا میں پھر اس میں داخل ہوں، لیکن داخل نہیں ہو پا رہا تھا۔ فلا یستطیع فقال من ھذا یا جبریل، جبریل یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ھذا الرجل، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، ھذا الرجل یتکلم بالکلمۃ العظیمۃ، یہ وہ بندہ ہے جس نے بات کرتے وقت سوچا نہیں تھا، چھوٹا منہ اور بڑی بات۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ کس کی عزت میں پگڑی اچھال رہا ہوں، اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میری اس بات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میری اس بات پر کون کون سے نتائج مرتب ہوں گے، بولتے وقت اس نے کچھ نہیں سوچا تھا، اب شرمندگی محسوس کر رہا ہے، کاش کہ میں نہ بولتا، کاش کہ میں نہ بولتا۔ تو اب وہ واپس کیسے ہو بات؟ جیسے یہ بیل اب اس سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا، ایسے وہ بولا ہوا کلمہ، بولا ہوا جملہ کیسے واپس ہو؟ اب وہ ندامت محسوس کر رہا ہے اور اس میں یہ طاقت نہیں کہ جو گفتگو کر دی تھی، جو بات کہہ دی تھی، کسی کا گلہ، کسی کے خلاف ناحق جو اس نے گفتگو کر دی تھی، وہ اب واپس چاہتا ہے کھو جائے تو وہ واپس نہیں ہوتی۔ یہ ان لوگوں کا انداز ہے۔ میدان معاشر میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ان کے اس انداز کا بھی ذکر کیا۔ پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں گزرا اذن انا باقوام مشافرہم کمشافر الابل، میں گزرا ایسی قوم سے کہ ان کے ہونٹ اتنے بڑے ہوئے تھے جیسے اونٹوں کے ہونٹ ہوتے ہیں، اور ان کے منہوں کو کھولا جا رہا تھا، اور منہوں کے اندر یلقمون من ذلک الجمر، جہنم کے انگارے بھرے جا رہے تھے، بڑے سائز کے ان کے منہ تھے۔ ثم یخرج من اصافرہم، وہ انگارے اندر داخل ہو کے نیچے سے باہر نکل رہے تھے۔ اس طرح مسلسل ان کو عذاب دیا جا رہا تھا۔
وہ چیختے تھے، چلاتے تھے. قلت یا جبریل من ہؤلاء، میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا اولئک من امتک الذین یأکلون اموال الیتامی، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا گئے تھے، جنہوں نے یتیموں کا مال ہڑپ کیا تھا، کرپشن کی تھی، لوٹ مار، یتیموں کا مال کھا گئے تھے. آج انہیں یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، جن کو تو سرکار بالیقین جنتی بنا چکے تھے، اور فرمایا لا تمس النار مرانی اور مرانی، کہ جس شخص نے حالت ایمان میں میری زیارت کی، میرا صحابی بنا، جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں جائے گی. اور وہ اتنا عظیم بن گیا ہے جس نے حالت ایمان میں اس کی زیارت کی، جہنم کی آگ اس کے قریب بھی نہیں جائے گی. وہ تو جنتی لوگوں کی جماعت سامنے بیٹھی تھی. پیغام ہمارے لیے بھیجا کہ صحابہ آگے روایت کریں گے، چلتے چلتے بات پہنچے گی، اور یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا ہم سے پیار ہے، اس لیے نصیحتیں فرمائیں، اس لیے ساری چیزیں کھول کے بیان کر دیں کہ میری امت کو خسارہ نہ رہے، آنکھیں بند نہ رہے. یہ نہ کہے کہ کاش کے پتہ ہوتا تو ہم تو بڑے سیریس ہو جاتے، سنجیدہ ہو جاتے، اپنے آپ کو سمیٹ لیتے، بڑی پرہیز کرتے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا اور ڈیوٹی لگائی امت کی علماء کی. اب آگے تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم نے میری ملت کو یہ پڑھ کے سنانا ہے، ان کو پتہ چلے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے کتنی میٹھی شاندار گفتگو فرمائی ہے، تاکہ میری امت محتاط ہو جائے. اس بنیاد پر معراج کی رات کے یہ مختلف مناظر حدیث شریف میں موجود ہیں اور سند سے ہم تک پہنچے، جو میں آپ کے سامنے اس کو پیش کر رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی بہت سی مشاہدات موجود ہیں. ان میں ایک صورتحال عجیب انداز کی ہے. بخاری شریف میں بھی اس حدیث کا تذکرہ موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لما اسری بی مرت بی رائحۃ طیبہ، کہ جب مجھے سیر کرائی جا رہی تھی، اچانک میں ایسے ایریے میں پہنچا جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی، خوشبوئیں آ رہی تھی. چونکہ ہر طرح کے مناظر ہیں، خوشبوئیں ہی خوشبوئیں تھیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما حاضی رائحہ جبریل، یہ بڑی منفرد درجے کی خوشبو ہے. یعنی یقیناً وہ منفرد درجے کی خوشبو ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسے کہیں کہ یہ عجیب خوشبو ہے، جن کے پسینے میں بھی خوشبو ہے، یہاں تک کہ جس نے پیشاب پیا ہمارے نبی علیہ السلام کا، اس کی کئی پشتوں تک خوشبو آتی رہی. اشیۃ اللمات شرح مشکات میں تفصیل سے موجود ہے کہ پیالے میں پیشاب پڑا تھا اور وہ پی گیا تو نسلوں میں خوشبو آتی رہی جس صحابی نے وہ پیا تھا. تو جس خوشبو کو سرکار کہیں کہ عجیب ہے خوشبو، جبریل یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ تو دیکھنا حق کا ساتھ دینے کی خوشبوئیں کیا ہے. قیامت تک سلمان تحصیل کی نسل بدبودار رہے گی، قیامت تک نواز شریف کی نسل بدبودار رہے گی، اور قیامت تک ممتاز قادری کی نسل خوشبودار رہے گی. میرے آقا علیہ السلام نے جب پوچھا تو جواب کیا آیا؟ دیکھو باطل کے گھر بھی حق کیسے ظاہر ہوتا ہے. ابو جہل کے گھر بھی اکرمہ کلمہ پڑھ کے اسلامی فوج میں داخل ہوئے. میرے آقا علیہ السلام کو جواب دیا گیا یہ صاحبزادی ہے ایک بہت بڑی، نام اس کا ماشطہ ہے طا کے ساتھ. کس کی صاحبزادی ہے؟ ماشطہ بنت فرعون، فرعون کی بیٹی ہے ماشطہ، یہ اس کی خوشبو ہے. وَأَوْلَادُهَا، اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے. کیوں اس میں فرعون کی بیٹی میں خوشبو کہاں آ گئی؟ فرعون کی بیٹی کی اولاد میں خوشبو کیسے آ گئی؟ بخاری میں تفصیل سے ذکر ہے کہ سقط مشطها من يدها، یہ بیٹھی تھی فرعون کے گھر، مانتی تھی رب ذوالجلال کو، حق چھپ نہیں سکتا، کنگھی کر رہی تھی، ہاتھ سے کنگھی گری نیچے، تو اس نے کہا بسم اللہ. اس طرح آج بھی یعنی کچھ لوگوں میں یہ معمول ہے، بالخصوص عورتوں کے اندر، کہ بسم اللہ فوراً زبان سے کہہ دیتی ہیں. اس نے کہا بسم اللہ.
اب وہاں پہرے لگے تھے، ہر طرف جاسوسی کے حالات نصب تھے، سرکاری مشینری تھی کہ اللہ تو معاذ اللہ نہیں، یہ فرعونی سب کچھ ہے. فرعون کے کلمے پڑھائے جا رہے تھے اور اس کے گھر میں بھی یہی نظام تھا. جس وقت اس ماشطہ نے کہا بسم اللہ کنگھی کے گرنے پر، تو فرعون کی دوسری بیٹی نے کہا قالت ابنہ، تو فرعون کی دوسری بیٹی کہنے لگی ابھی میرے ابا جی کا نام لے رہی ہو. اپنی بہن سے کہا کہ یہ کنگھی گری ہے تو یہ بسم اللہ، تو کہا میرے باپ کو تم نے کہا ہے یہ اللہ، تو اس نے یہی سنا تھا کہ فرعون ہے، کہا بسم اللہ یہ میرے باپ کو تم نے کہا. قالت، تو ماشطہ نے کہا نہیں تیرے باپ کو میں نے نہیں کہا، ربی میں اپنے رب کو اللہ کہتی ہوں، ربی میرا رب، و ربو کے تیرا بھی رب، و ربو ابی کے تیرے باپ کا رب. یعنی یہ فرعون رب نہیں ہے، جس کو میں نے اللہ کہا وہ میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا بھی رب ہے. یہ ماشطہ نے جواب دیا. اب فرعون کے گھر جب اللہ کی توحید بیان ہوئی اور وہ بدبخت دعوے دار تھا کہ اللہ میں ہوں، اس تک بات پہنچی. یہ جو مشرکہ اس کی بیٹی تھی، اس نے اپنی بہن کی اس توحید کے بیان پر کہا، یعنی دیکھو اتنا پراپوگنڈے کا اثر تھا. کہنے لگی آوا لا کے ربن غیر ابی، کیا میرے باپ کے سوا بھی کوئی رب ہے؟ وہ مشرکہ بیٹی فرعون کی کہنے لگی اپنی بہن کو کیا تیرا رب کو میرے باپ کے علاوہ بھی ہے؟ اس حد تک غلط تبلیغ کی گئی تھی گھر کے اندر بھی کہ وہ اپنی بہن سے الجھ پڑی کہ تم بسم اللہ کہہ کے پھر کہتی ہو کہ میں اس رب کی بات کر رہی ہوں جو میرا بھی ہے، تیرا بھی ہے، فرعون کا بھی رب ہے. تو کہا کیا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ جب اس نے یہ کہا تو ماشطہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت نعم، انہوں نے کہا ہاں رب تو ہے ہی وہ جو میرا بھی ہے، تیرا بھی ہے، تیرے باپ کا بھی ہے، ساری کائنات اس نے پیدا کی ہے، یہ فرعون رب نہیں ہے. جس وقت یہ جواب دیا فرعون کو پتا چلا کہ میرے گھر کے اندر میری ربوبیت کا انکار ہو رہا. ایسے بدبخت لوگ اپنے خدائی کے دعوے میں، یعنی اس وقت ہمارے سامنے تو حکومتیں ہیں، اس بدبخت کو یہ دعویٰ تھا کہ میں وزیر اعظم نہیں، یہ دعویٰ نہیں تھا بلکہ میں اللہ ہوں، یہ دعویٰ کیا ہوا تھا فرعون نے. اس نے کہا کہ میری بیٹی ہو اور میرے سوا کسی کو رب مانے تو یہ کیسے ہو سکتا. اس نے گائے کے سائز کا تانبے کا ایک برتن بنایا ہوا تھا، اس میں عذاب دیتا تھا لوگوں کو، وہ تیل گرم کر کے اس میں ڈبوتا تھا. اس نے کہا جیسے دوسروں کو مارتا ہوں، بیٹی میری ہے مگر مجھے مانتی نہیں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا تیل گرم کرو، تیل گرم کیا گیا اور پھر اسے کہا کہ پہلے تم اپنی اولاد کو اس میں ڈالو. یہ اس ماشطہ کے لیے مزید آزمائش تھی کہ تم اللہ کو مانتی ہو، فرعون کے دیش میں اللہ ماننے والوں کی کوئی گنجائش نہیں، تو میرے گھر میں رب کو مانتی ہو، اپنے ایک ایک بیٹا اس میں ڈالو. اور اس کو یہ تھا کہ جب بیٹے پگھلیں گے تو اس کی زبان سے شاید میرا کلمہ نکلے اور یہ مجھے مان جائے. ظالم نے اپنی بیٹی پہ اتنا ظلم کیا. بخاری شریف میں تیل گرم کر کے جب کہا گیا ثم امر بها لتلقي فيها اولادها کہ اپنی اولاد اس میں ڈالو، ایک ایک کر کے اس کی اولاد اس میں ڈالی گئی ماشطہ کی. حتی بلغ رضیعا، یہاں تک کہ آخری بچہ رہ گیا جو کہ شیر خار بچہ تھا، ابھی دودھ پیتا تھا. تو فرعون کو اس پر بھی رحم نہیں آیا، ماشطہ کو کہا اسے بھی ڈالو. اب ماشطہ نے جس وقت اس کی طرف دیکھا تو بچہ بول پڑا. ہمارے آقا علیہ السلام نے جو لسٹ دی ہے نا کہ پنگوڑے میں کون کون بولا، اس میں اس بچے کا بھی نام لیا ہمارے نبی علیہ السلام. پر اب بچہ بول پڑا. بچے نے امی سے خطاب کیا، کہنے لگا کئی یا امہ ولا تقعسی ولا تتخری، میری ماں دیر نہ کر، پیچھے نہ ہٹ، مجھے بھی ڈال دے، مجھے بھی ڈال دے. یعنی یہ شیر خار بچہ بول پڑا، کہتا مجھے بھی ڈال دے. کیوں؟
इन्ना के अलल हक, इस वास्ते कि तुम हक पर हो, और हक पर मुझे भी डालो, मैं भी हक की गवाही दे रहा हूं। इन्ना के अलल हक, कि तुम हक पर हो। तो माश्ता ने अपना वो छोटा बच्चा भी, जो फिरौन कह रहा था इसे भी डालो, और फिर जब वो भी डाला गया तो फिरौन ने कहा मेरी बेटी को भी पकड़ के डालो। ये बाज नहीं आई बच्चे देके, फिर भी ये कह रही है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, ये मुझे रब नहीं मान रही, अब इसे भी पकड़ के डालो। उसको डाला गया तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की तरफ जा रहे हैं, पूरा एरिया खुशबुओं से भरा हुआ था। जिब्रील ने कहा ये शहीदान राह वफा हैं, यहां कब्र है माश्ता की, यहां कब्र है माश्ता की बेटों की, उसकी औलाद की। उन्हें हक की पादाश में जलाया गया था, खौलते तेल के अंदर। रब्बे जुल जलाल ने उनको मिटने नहीं दिया। सदियों के गुजर जाने के बावजूद भी आज भी उस पूरे एरिए से खुशबुएं आ रही हैं। ये तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सफर मेराज, इसके अंदर उम्मत के लिए कितने असबाक हैं। रब्बे जुल जलाल हम सबको हक पे पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।